تو ہر حال میں اللہ کو ایک ماننا اور اللہ کو اقرار کرنا کہ وہی طاقت و قوت والا ہے، وہی اقتدار والا ہے، وہی نظام کو چلانے والا ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ پیغام ہے پوری امت کو، پوری انسانیت کو، پورے لوگوں کو۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو آپ کو یہ معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آگ کے متعلق وہ حکم دیا تھا کہ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ میرے ابراہیم کے لیے سلامتی والی ہو جا، ٹھنڈک والی ہو جا، اور ایسی ٹھنڈک کہ جس سے نقصان بھی نہ پہنچے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے نکالا نا صحیح سالم، کس بات سے نکالا تھا؟ یہی کہ اللہ ایک ہے۔ میں ایک واقعہ کل رات میں پڑھ رہا تھا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے اتنی محبت کی، ان کو آگ سے نکالا، کیا اس کے بعد بھی کوئی واقعہ پیش آیا؟ ابراہیم علیہ السلام کے بعد بھی کوئی واقعہ پیش آیا کہ اللہ تعالیٰ نے آگ سے انسان کو بچایا ہو، آگ سے نکال دیا ہو، آگ کو اس کے لیے گل گلزار بنا دیا ہو؟ تو وہ واقعہ ملا مجھے۔ کروڑوں درود و سلام ہو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے ماننے والوں پر، اور آپ کے اس وقت ایمان لانے والوں پر، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبداللہ صوب ان کا لقب ہے۔ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسود عنسی نام کا ایک شخص تھا جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی اس نے دعویٰ کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی حیات میں ہے۔ ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسود عنسی کے علاقے میں رہتے تھے۔ اس نے جب نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا تو بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر ایمان لے کے بھی آ گئے تھے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی بھی اتنے وضاحت کے بعد، اتنے آج کے سوشل میڈیا کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، امام مہدی کے بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان تمام عقائد کو علماء نے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ ایسے بیوقوف اگر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں مہدی ہوں، میں عیسیٰ ہوں، امت ایمان لے آ جاتی ہے۔ ابھی رات میں ایک دیکھ رہا تھا، ایک شخص ہے وہ عورتوں کا بالکل لباس پہنے ہوئے، اور 60-65 سال اس کی عمر، داڑھی بھی ہے۔ یعنی جس طریقے سے ایک عورت کو اس کے نکاح کے موقع پر، لڑکی کو نکاح کے موقع پر اس کو سجایا جاتا ہے، میک اپ کیا جاتا ہے، چوڑیاں پہنائی جاتی ہے، مہندی لگائی جاتی ہے، اور اس کے ہار وار پہنائے جاتے ہیں، یعنی بالکل دلہن جو بنائی جاتی ہے، دلہن کے طریقے پہ اسی طرز پہ اس شخص کو بنایا گیا، اور باقاعدہ مسلمانوں کی بڑی جماعت اس کے ساتھ میں بیٹھی ہوئی، اور بغل میں دولہے صاحب بھی بیٹھے ہوئے، وہ بھی ماشاءاللہ بامشرہ، اور یہ جو دلہن بنی ہوئی وہ بھی بامشرہ۔ میں نے کہا یا اللہ یہ کون سا نیا فرقہ پیدا ہو گیا، اور مسلمانوں کی بڑی تعداد ٹوپی لگا کے قوالیاں چل رہی ہے، لوگ تھرک رہے اس پہ اور پیسے گرا رہے ہیں۔ میں نے کہا یار ایسے لوگ تو ہماری مسجد میں نہیں آتے جو گرائے کچھ بیچارے اماموں کے اوپر، خادموں کے اوپر۔ ایسے امت کے بیوقوف، ایسے احمق بدعقل جن کی عقل پہ پردہ پڑ گیا ہے، وہ ایسے بتاؤ کون سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، کون سی شریعت ہے، کون سا اسلام ہے، وہ ان کے اوپر جا کے پیسے گرا رہے، تھرک رہے، پیر چوم رہے، ہاتھ چوم رہے، سجدہ کر رہے۔ کون سے مسلمان ہے، کون سا دین ہے، کون سا دھرم ہے، کہاں لے جائے گا تمہیں یہ؟ تمہیں کبھی سوچا ہے؟ اور ایسے بیوقوف لوگ اگر کھڑے ہو جائے 2-4 تو یہی مل جائیں گے۔ تو خیر امت کے ایسے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ جو ایسے لوگوں پر ایمان لے کے جاتے ہیں۔ تو اسود عنسی کے متعلق جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، بہت سارے لوگ اس کے اوپر ایمان لے کے آ گئے۔ ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ان کا واقعہ بتا رہا تھا، اس کو جب یہ معلوم پڑا اسود عنسی کو کہ یہ ہمارے اوپر ایمان نہیں لے کے آئے، صحابی رسول تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آ گئے تھے، اور جس نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیا اس دور میں، اس نے یقین کے ساتھ مان لیا، ایمان کے ساتھ مان لیا، اپنی جان و مال کے ساتھ میں مان لیا۔ ہماری طرح نہیں، کبھی نماز پڑھ لیے، کبھی چھوڑ دیے، کبھی جو ہے یہ کر لیے، کبھی ہماری طرح نہیں تھے، بالکل پختہ یعنی مضبوطی کے ساتھ میں۔ تو اس کو معلوم پڑا کہ ہمارے اوپر ایمان نہیں لے کے، ہم کو نبی نہیں مانتے یہ۔ اس نے بلایا، لوگوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد کہا کہ بھائی آگ لگاؤ، اور آگ کو جلاؤ، اور زبردست آگ لگوائی اس نے، اور کہا ابو مسلم خولانی کو بلا کے لے کے آؤ۔ ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائے گئے، اور کہا کہ مجھے نبی نہیں مانتے۔ کہا تو کیسے نبی ہو سکتا ہے، تو نبی ہو سکتا ہے؟ نبی تو وہ جو مدینہ منورہ میں ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی حیات ہیں،
ان پر کروڑوں درود و سلام ہو، میں ان پر ایمان لے کے آیا ہوں، تجھے میں کیسے نبی مان لوں؟ اس نے غصے میں آگ بگولا ہو کر اس نے، چونکہ جب آدمی دلائل کے میدان میں ہارتا ہے تو یہی کرتا ہے، تو گالی دیتا ہے یا تو پھر برائی بیان کرتا ہے۔ دلائل کے میدان میں جب بھی کسی انسان کو ہارتا ہوا دیکھیں گے دو ہی کام کرے گا، یا تو جھگڑا کرے گا گالی گلوچ کے ساتھ میں، یا تو پھر برائی بیان کرے گا، اور اس کے علاوہ اور اس کا کوئی کام نہیں ہے۔ تو ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے اسی آگ میں، جو آگ بہت تیز جل رہی تھی، اٹھا کے ڈلوا دیا۔ اور اللہ کا یہ فیصلہ ہے اور اللہ کی مرضی یہ رہتی ہے، جو اللہ کو اللہ مانتا ہے، نبی کو نبی مانتا ہے، اور اللہ کے الہ تھوڑی چھوڑتا اس کو، دنیا پوری دشمن ہو جائے اس کی، دنیا لوگ پورے دشمن ہو جائے، کبھی اس کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تاریخ میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی ان کو نکالا جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا۔ وہاں سے وہ نکلے اور نکلنے کے بعد مدینہ منورہ پہنچے۔ جب مدینہ منورہ پہنچے، راستے میں خبر یہ ملی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما چکے۔ مسجد نبی میں پہنچے، مسجد نبی کے ستون کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ایک شخص ہے جو مسافر ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ نماز ختم ہوتے پہنچے، سلام دعا کلام کیا، کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں اسود عنسی کے علاقے سے آیا ہوں۔ کہا ابو مسلم خولانی کو جانتے ہو؟ انہوں نے کچھ جواب نہیں دیا کہ میں ہی ہوں کیا ہے۔ کہا جانتا ہوں، عبداللہ بن صوب نام ہے ان کا۔ تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد ان کو یہ یقین ہو گیا کہ یہی وہ شخص ہے جو اسود عنسی کی آگ سے بچ کے آیا ہے۔ جو واقعہ وہ مشہور ہو چکا تھا، مدینہ منورہ تک بات پہنچ چکی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا ہاتھ پکڑا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کے آئے، بغل میں بیٹھائے، کہا آپ جانتے ہیں امیر المومنین یہ وہ شخص ہے کہ اسود عنسی کو جو اس نے آگ جلائی تھی، اس آگ سے بچ کر یہ مدینہ منورہ پہنچے ہیں، اور ہم اس بات پر شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں سے ایک شخص کو ایسا بنایا جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا، ویسے امت محمدیہ میں سے ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ سے بچایا۔ ہم اس پر اللہ کا کروڑوں شکر ادا کرتے ہیں۔ تو واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میرے دوستو، جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ یہ یقین بڑھانے کے لیے یہ عشرہ ہمیں ملتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔